منزل سے، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منزل سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ دعوت خطاب کے لیے یوتھ ونگ کے پریزیڈنٹ جناب آصف بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام کے آرگنائزر جناب مجاہد بھائی اور ان کے گروپ کے تمام ساتھی اور محلے کے بزرگان اور یار دوست جتنے بھی ہیں، تمام کو میرے طرف سے سلام۔ سلام کے بعد ہمارے مجاہد بھائی نے کچھ سوالات چھوڑے، کچھ سوالات ارسلان بھائی نے چھوڑے، کچھ سوالات نقیب اللہ بھائی نے چھوڑے، تو میں مختصر سا آپ کا وقت کا ضیاع کیے بغیر میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں ان نکات پہ بات کروں جو کہ ہمارے منصب، ہمارے حیثیت اور ہمارے مرتبے کے برابر کے ہو۔ سب سے پہلے بات میں کروں گا یوتھ کے حوالے سے، جو کہ مجاہد بھائی نے کہا کہ ہمارے یوتھ ٹھیک ہے یا ہمارے بزرگان۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد خواہ وہ بت بنانے والے بیچنے والے تھے، مگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے۔ ان کو جب کہا گیا، اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو لانا آپ کی جوابداری ہے وہاں سے بت خانے سے، مگر لے جانا نہیں، تو وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑے ٹھیک ہے اور چھوٹے غلط ہے، کیونکہ اللہ کا حکم جدھر آتا ہے تو بڑے چھوٹے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان جتنے بھی ہیں، خواہ وہ جس زبان کے ہو، جس رنگ کے ہو، جس نسل کے ہو، جس کمیونٹی کے ہو، وہ بڑے بڑے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو منع کرنے والا بڑا ہی ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا۔ اگر اس معاشرے کے اندر، اس چھوٹے کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہو کہ اپنے بڑوں کو کس طرح سے رسپیکٹ دینا ہے، کس طرح سے ان کا احترام کرنا ہے، تو وہ چھوٹے، وہ یوتھ کبھی بھی اپنے بڑوں کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اور اگر جو چھوٹے اپنے بڑوں کے خلاف جاتے ہیں اور ان کا والد اگر مسلم لیگ میں اور بیٹا پی ٹی آئی میں، تو اس کے برے تربیت کا نتیجہ ہے۔ کیوں کہ ماں باپ کا تعین، ماں باپ کا پہچان غلط کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو سمت اپناتے ہیں وہ بہترین سمت اپناتے ہیں۔ ہم سب میں یہ ایک بات ہے کہ سزم اپلار کا یغبزکم، تو ہمیں یہ وراثت میں ملا ہے کہ مجاہد بھائی ہم اپنے ماں باپ کو فالو کریں، نہ کہ ڈول ڈپک کے ناچ گانیوں والوں کو لانے پر، اپنا شوشہ بنانے پر، اپنے محفلیں سجانے پر، ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں داؤ پہ لگانے پر، تباہ کرنے پر، اور وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی ذہنوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آج اگر کوئی پی ٹی آئی کا ذکر کرتا ہے، کوئی پیپل پارٹی کا ذکر کرتا ہے اور اس کے ماں باپ مسلم لیگ میں ہیں، تو میں کہتا ہوں سب سے بڑا جاہل ہے وہ۔ کیوں؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے تو وہ کسی پارٹی کا نہیں ہے، کسی مذہب کا نہیں ہے۔ تو دوسری بات پانی کی آپ نے کہی مجاہد بھائی، بالکل صحیح بات ہے آپ کی، ہمیں اس پر فل فور سٹینڈ لینا چاہیے، مگر اپنے منصب کے مطابق۔ ہمارے بڑے، ہمارے چیئرمین، ہمارے جمیل بھائی، ہمارے متین بھائی، یہ سب موجود ہیں اور ان سب کے پاس وہ سٹینڈ ہے۔ اس کے بعد ہم ان کے قدم پہ قدم رکھ کے ان کا شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے تو یہ مسئلے حل ہوں گے۔ تیسری بات جو میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ ایک محفل اور ایک گلدستہ بنایا ہے آپ لوگوں نے یوتھ کے حوالے سے، دیکھو آپ کو ایک ذمہ داری سونپ دی گئی، آپ نے الحمدللہ ثابت کر کے بتایا، ایک یونٹ بنا کر اپنے ساتھ 5، کل کو 50، پھر 500، یہ آپ کی ایبیلٹی، آپ کے توانائی، آپ کے انرجی کے اوپر ہے۔ ہم نے آپ کو ادھر کا ذمہ وار بنا دیا، 5 سے 50 کیسے بنانے ہیں وہ گر آپ ہم سے سیکھو گے اور استعمال کرو گے، اور کچھ ہمیں سکھاؤ گے، کیوں کہ ہم سب یوتھ ہیں۔ ایسی باتیں ہیں جو کہ بڑے کے دماغ میں نہیں ہوتی ہے مگر چھوٹے کے پاس وہ حل ہوتا ہے۔ اور مین ایجنڈا، مین پوائنٹ کیا ہے کہ ہم نے جب بھی چناؤ کیا ہے تو غلط لوگوں کا کیا۔ آج ہمارا علاقہ بد سے بدترین حالات میں،
माफियाज का ढेर लगा हुआ है, माफियाज का अंबार लगा हुआ है। हम किस किस का गला दबाएंगे, मगर दबाएंगे एक शर्त पे, जब यूथ इकट्ठी हो और यूथ वो पावर दिखाएगी। तो थाने का एसएचओ क्या चीज़ है, अस्पताल का डायरेक्टर क्या चीज़ है, केसी का जीएम क्या चीज़ है, अच्छे अच्छे घुटने टेक देते। तो मेरा इधर आने का मकसद आप लोग के पास और आपका कीमती वक्त लेने का मकसद, वक्त हमारा भी कीमती है, आपका भी कीमती है, मगर हमने इसको ज़ाया नहीं करना। ये तकरीरें, ये मुबाहिसे, ये बेस, ये हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए, मगर अमली काम हमने करना क्या है। ये इलेक्शन होगा 23 तारीख को, सबके गुब्बारों में से हवा निकल जाएगी, मगर इंशाल्लाह ये यूथ फिर भी मैदान में खड़ी रहेगी, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तबस्सुस से बनी हुई है, उनके आशीर्वाद से बनी हुई है, उनके झंडे के नीचे बनी हुई है, उनके जो हमारे केमाड़ी के सदर है उनके हाथों से हमें असनाद मिले हैं। आज हम इस प्लेटफार्म पे खड़े हैं और ये बात दावे से कहते हैं कि हमने गलत चुनाव, गलत इम्तिहान, गलत फैसला नहीं किया। तो मेरा आपसे भी दरख्वास्त है, इन सब साथियों से भी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप 5 को 50 बनाएं। अगर मैं एक अकेला हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। आज अगर मेरे दाएं बाएं बैठने वाले ये सारे यूथ हैं और इनसे कहीं ज़्यादा है। हम तो आज आपके प्रोग्राम पे आए थे सिर्फ आपको एक हौसला अफजाई के लिए कि आपने कम से वक्त में बहुत जल्दी ये काम कर दिया। हम आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपको जितना भी खराज तहसीन पेश करें इतना कम है, मगर ये यूथ का मतलब ये नहीं कि ओहदे लेके घर पे बैठ जाना, नहीं। हमने अपने काम को, अपने वर्क को तेज़ करना है। हाल फिलहाल तो इलेक्शन का दौर है, उसके मुताबिक हमने चलना है। उसके बाद हमने बड़े फैसले करने, बड़े मार के लड़ने, उसके लिए कमर कस लो। वो बोलते हैं उठबान कमर क्यों डरता है, उठबान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वस्सलाम।